حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پر نکلے تو ایک آدمی نے کہا کہ بھئی میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. اللہ والے لوگوں کے ساتھ سفر کرنے کی بھی کسی کو سعادت ملتی ہے نا بھائی. ہمارے استاد جی ہوتے ہیں، ہم آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں چپل اٹھانے کی، جو ہے ہمیں سعادت مل جائے، یہ مل جائے، وہ دروازہ ہم کھولیں گاڑی کا. تو اللہ والوں کی خدمت کرنی چاہیے. کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ رہا کرو. خیر، تو اس نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ آپ چل کر کیا کریں گے؟ نہیں حضرت میں چلوں گا. اصرار کیا. قصہ مختصر، ٹھیک ہے بھائی آپ چلیں میرے ساتھ. آگے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کافی سفر طے کرنے کے بعد تھکن ہوئی، بھوک لگی، تو اپنا بیٹھ کر توشہ دان کھولا. اس کے اندر روٹیاں تھیں، تو یہ سالن بھی روٹی تھی، روٹی بھی روٹی تھی، سب کچھ یہی تھا. ایک اپنے سامنے رکھی، ایک وہ ساتھ میں جو مسافر تھا اس کے سامنے رکھی، اور ایک بیچ میں رکھی کہ ضرورت پڑے گی تو اس میں سے بھی لے لیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی روٹی تناول فرمائی، مسافر نے بھی کھائی، اور بیچ والی جو روٹی تھی ابھی بچی ہوئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام سمندر کے پاس، دریا کے پاس گئے اور پانی پیا. پانی پی کر واپس آتے ہیں تو دوسری روٹی بھی غائب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ دوسری روٹی؟ کہا کہ پتہ نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولا چلو ٹھیک ہے آگے کا سفر شروع کرتے ہیں. آگے کا سفر شروع ہوا. جنگل آیا. جب جنگل میں پہنچے، دنیا کی مثال بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، آخر میں جا کے ہماری بات مقصد ہوگا. جنگل میں پہنچے تو روٹی جو تھی تو وہ ختم ہو گئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے تھے کہ مادر ذات اندھے کو بینا کر دیا کر دیتے تھے اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. یہ معجزے تھے. اب کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں اور دونوں بھوک سے جو ہے نا سرشار ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے حکم سے میری طرف آ جاؤ. وہ آیا، اس کو کاٹ وغیرہ کر کے سب کچھ کھا کے، اور جب ہڈیاں پھینکی تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قم باذن اللہ کے حکم سے دوبارہ کھڑے ہو جاؤ. دوبارہ کھڑا ہوا اور کہا کہ اپنی اماں کے پاس چلے جاؤ. چلا گیا. اب پھر اس سے پوچھا، اتنا بڑا معجزہ دکھانے کے بعد نا، بھائی دوسری روٹی کس نے کھائی تھی؟ کہا کہ مجھے پتہ نہیں. چلو ٹھیک ہے آگے کا سفر شروع کرتے ہیں. آگے گئے، ریگستان میں پہنچے. جنگل بھی ختم ہوا، شہر بھی ختم ہوا، سب کچھ ختم. اب ریگستان میں دور دور تک صرف ریت پتھر ہی اور تو کچھ نظر نہیں آ رہا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھوک نے مجھے بھی ستایا ہے، آپ کو بھی ستایا ہے، کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے. اب ایسے کرتے ہیں کہ بھئی دونوں بیٹھ گئے، اور بچے نہیں جس طرح مٹی جمع کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح مٹی جمع کی اور مٹی کا ایک ڈھیر لگایا. مٹی کا ڈھیر لگانے کے بعد کہا کہ اللہ کے حکم سے سونا بن جاؤ. اللہ کے حکم سے، یہ حقیقت بتا رہا ہوں، فرضی کہانیاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک آدھ کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا. اللہ کے نبی تھے. کہا کہ سونا بن جاؤ. سارا کا سارا سونا بن گیا. اب اس کی 2 آنکھوں سے 4 آنکھیں ہوگی. مسافر کی 2 آنکھوں سے 4 آنکھیں. بھائی ایسا معجزہ کہ مٹی کو سونے میں بدل دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اس کے 3 حصے کر لیتے ہیں. ایک حصہ میرا، دوسرا حصہ آپ کا، اور تیسرا حصہ اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی تھی. اس نے کہا میں نے کھائی تھی. اس نے کیا کہا؟ میں نے کھائی تھی. یہ دنیا کی محبت. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا حصہ بھی آپ کا، آپ کا حصہ بھی آپ کا، اور تیسرا حصہ بھی آپ کا. تینوں حصے اسے دے کر کہا کہ آپ اپنا مال سنبھالیں، میں اگلا سفر شروع کرتا ہوں. اب دنیا کی محبت اس کے رگ و پہ میں یہ سونا دیکھ کر پیوست ہو گئی، دل میں بیٹھ گئی، رچ بس گئی. اب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے کا ارادہ منقطع کر دیا، ختم کر دیا. آپ چلیں اپنے سفر پر، میں ہی بیٹھا ہوں، اسی دو سونے کو سنبھالتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام چل دیے. اب وہ سونا تو کھا نہیں سکتا، بھوک کے مارے وہ لاچار تھا. رات آئی، چور اپنے گھروں سے ڈاکہ مارنے کے لیے نکلے. 3 چور تھے. یہ جب آئے، دور دیکھا ریگستان میں کوئی بندہ مسافر بیٹھا ہوا ہے، اس کی ضرورت پوری کی جائے. جب وہاں پر گئے تو ان کی بھی 2 آنکھوں سے 4 آنکھیں ہوئیں. کبھی سونا لے کر بیٹھا ہوا ہے. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ اسے کہا کہ بھئی آپ جائیں کھانے کے انتظام کر کے آئیں، ہم آپ کے سونے کے خیال کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ بھئی یہ ہے تو ڈاکو، ایسا کیوں نہ کروں کہ شہر میں تو میں ویسے آیا ہوں، پہلے خود کھا لیتا ہوں
پھر ان کے لیے کھانا لے جاؤں گا الگ الگ سا اور ان کے کھانے میں زہر ملا دوں گا، ان کے کھانے میں زہر ملا دوں گا۔ وہاں پر ان کو شیطان نے ورغلایا، ان ڈاکوؤں کو شیطان نے ورغلایا کہ بھئی یہ جب آئے گا کھانا لے کے اس کی گردن تن سے جدا کرو اور سارے کے سارے مال پر قابض ہو جاؤ، ٹھیک ہے بھائی۔ تو یہ کھانے میں زہر ملا کر آیا، یہ تینوں، ان تینوں نے اس پر حملہ کیا، گردن تن سے جدا کی، اس کا ختم، ساری کہانی ختم۔ پھر انہوں نے جب کھانا کھایا، کہا کھانا کھا لیتے ہیں اس کے بعد آرام سے لے جائیں گے اس مال کو۔ کھانا کھانے کے بعد یہ تینوں بھی یہیں پر سو گئے، جب زہر نے اپنا اثر دکھایا یہ تینوں بھی یہاں پر سو گئے، اور جس نے پہلے مال جمع کر رکھا تھا وہ بھی یہاں پر سویا۔ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے، سفر کو ختم کر کے واپس آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مریدین تھے، حواریین تھے، جو اللہ والوں کے ساتھ آگے پیچھے گھومتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہاں پر بٹھایا، کہا کہ یہ سونا تھا، میں کسی اس بندے کے حوالے کر کے گیا تھا، اس محبت میں، اس دنیا کی محبت میں یہ بھی آئے یہ بھی آئے، تو دنیا کی یہ محبت ہے، سب کچھ یہیں پر رہ جائے گا، سب کچھ یہیں پر رہ جائے گا۔ اس کا بھی گلا کٹ گیا، یہ تینوں بھی سو گئے، میں تو سب کچھ چھوڑ کے گیا تھا، تو میں بھی سب کچھ چھوڑ کر جاؤں گا، آپ بھی سب کچھ چھوڑ کر جائیں گے۔ سمجھا گی؟ سارا کا سارا قصہ بتانے کا مقصد یہ ہے، یہی دن ہے میرے دل میں کہ میں رہوں سب سے بالا، یہی دن ہے میرے دل میں کہ میں رہوں سب سے بالا، ہو زینت میری نرالی، ہو فیشن میرا نرالا، کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے